اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک بین الانسانی مشن کی داستان ہے۔ ان کا لایا ہوا صحیفہ ابدی اصولوں کی کتاب ہے، جسے عمل کی زبان میں مرتب کیا گیا ہے۔ ولادت سے لے کر وفات تک ان کی کوئی بات، کوئی عمل کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کو لوگوں نے ہر حال میں دیکھا ہے، بچپن میں، جوانی میں، ادھیڑ عمر میں، ضعیفی میں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں، فتح میں، شکست میں، صحت میں، بیماری میں، اختیار میں، بے اختیاری میں، شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، گھر کے چھوٹے فرد کی حیثیت سے، تاجر کی حیثیت سے، قائد انقلاب کی حیثیت سے، منصف و عادل کی حیثیت سے، فرمانروائے حکومت کی حیثیت سے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، آج تک کسی پیشوا، کسی شاہ، کسی شہنشاہ، کسی پیغمبر، کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں اتنی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے ایک ایک دن کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے تھے، ہر ادنیٰ عرفہ کے دائرۂ فہم میں سے سب کی نظروں کے سامنے۔ ان سے ہر وقت ملا جا سکتا تھا۔ مدینے کی گلیوں کوچوں میں لوگ ان سے سلام دعا لیتے، مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، بہت سلام میں پہل کرتے، سب کی خیریت دریافت کرتے، لوگوں کے گھروں میں بیمار پرسی کے لیے جاتے، گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں سے باتیں کرتے، غریب غربا کے دکھ سنتے، سب سے برابر کی سطح پر ملتے، نہ کسی سے کوئی خصوصیت برتتے، نہ اپنے لیے کوئی خصوصیت چاہتے۔ کوئی پکارتا تو لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہہ کر جواب دیتے۔ خطاب کرنے والوں کی جانب سے اس وقت تک رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ پھیر لیں۔ کسی کو کوئی پیغام بھجواتے تو سلام ضرور کہلواتے، کسی کا سلام ان تک پہنچایا جاتا تو بھیجنے والے اور لانے والے دونوں کو الگ الگ سلام کرتے۔ نماز میں بھی کوئی سلام کہتا تو اشارے سے جواب دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، کسی نہایت سنجیدہ موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نیم پاگل خاتون، جس کے مرض سے سبھی واقف تھے، آئی اور اصرار کیا کہ حضور تخلیے میں اس کی بات سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خندہ پیشانی سے اٹھے اور اس کے ساتھ باہر گلی میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد اس کی بات سن کر آ گئے۔ مجھے ابو رافع نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی وہ 2 دفعہ اپنی بے معنی باتیں سنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی ہے، مگر حضور کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ صبح اذان سے پہلے میں انہیں بیدار کرنے کے لیے ان کے دروازے پر دستک دیتا تھا، وہ خود باہر تشریف لاتے، اکثر آنکھیں ملتے ہوئے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی صبح کے دھندلکے میں وہ پاؤں سے ٹٹول ٹٹول کر اپنے چپل تلاش کرتے تھے، بالکل عام آدمی کی طرح۔ ان کی صبحوں کا یہ دستور نہ تھا کہ تمام اہل خانہ اور خدام ان کے آنے سے پہلے اپنے کام کاج میں لگے ہوں، اور وہ سب سے آخر میں بادشاہوں کی طرح خوابگاہ سے باہر نکلے۔ ایک دفعہ ابن مسعود نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ ایک اجنبی ان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے جیسے ہی گفتگو شروع کی تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے اس سے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ مت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نر اور مادہ کھجوروں کے خوشے ملا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ چنانچہ لوگوں نے اس سال مادہ کھجوروں کے پھولوں میں نر کھجور کے پھولوں کے ڈنٹل رکھنے چھوڑ دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فصل بہت کم ہوئی۔ جب لوگوں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا، میں تو ایک انسان ہوں، جب تمہیں کوئی دین کی بات بتاؤں تو مان لیا کرو، جب اپنی رائے سے کچھ کہوں تو یاد رکھو میں محض ایک انسان ہوں۔ ان کی قیادت محبت کی قیادت تھی، وہ شفقت اور پیار سے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب کی سنتے تھے اور پھر مشورے کے انداز میں انہیں نیک و بد سمجھا دیتے۔ کبھی ایسا نہیں کیا کہ محض حکم دے کر فارغ ہو گئے ہوں، ان کے مزاج میں شرمیلا پن تھا۔
اس لیے گفتگو میں پہل بہت کم کرتے تھے، اگر ضروری بھی ہوا تو نہایت مہذب اور شائستہ انداز میں، ہزار حسن و لطافت اور تکلفات کے ساتھ۔ محفل میں کبھی کوئی بات چھڑ جائے تو اسے اس انہماک سے سنتے تھے جیسے کوئی نوجوان بڑوں کی باتیں سن کر کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کسی سے اختلاف کرتے تو کبھی سخت لہجہ اختیار نہ کرتے۔ ان کے جوابات مختصر ہوتے تھے، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ ان کے سوچنے کی رفتار بہت تیز تھی، اور شاید اس لیے بھی کہ ان کے ارشادات میں افراط و تفریط کی گنجائش نہ پیدا ہونے پائے۔ ان پر وحی ضرور آتی تھی، لیکن وہ اپنی رائے کو دوسروں کی رائے سے نہ کمتر سمجھتے تھے نہ برتر، لیکن ہم جو جانتے تھے وہ جانتے تھے۔ ہمیں ہمیشہ ان کی فوقیت کا پورا ادراک رہتا تھا۔ ان کی زبان سے جو نکلتا اس قدر پاکیزہ، اس قدر معقول ہوتا تھا کہ وہ ہمارے لیے حکم اور قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ بعض دفعہ جب وہ محسوس فرماتے کہ ان کے احترام میں غلوف سے کام لیا جا رہا ہے تو رنجیدہ ہو جاتے اور خاصی دیر تک گہری سوچ میں مستغرق رہتے۔ ان کو اس کیفیت میں دیکھ کر ہم پر ان کے جلال کی ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی، جسے ہم مختلف سوالوں اور ہلکی پھلکی باتوں میں چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے موقعوں پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے اور فرمایا کرتے تھے، میں محض انسان ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک سے بلند مرتبے پر فائز تھے، لیکن ان کے گھر میں دنیاوی مال و دولت عام لوگوں سے بھی کم تھا۔ انہیں اپنے اوپر نہ سختی کرنے کا شوق تھا نہ فاقہ کشی کا۔ اگر کسی رات بھوکے سو رہے تو محض اس لیے کہ انہوں نے اپنا کھانا کسی اور کو دے دیا جو ان کے خیال میں ان سے زیادہ بھوکا تھا۔ آج ہم جن باتوں کو اپنے قوانین کہتے ہیں وہ ان کا معمول تھیں۔ ہمارا قانون بنا ہی ان کے حسن عمل کے نمونوں سے ہے۔ ہم ان کی زبان سے نکلے ہوئے تقریباً ہر لفظ کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ بہت کم کلمات ہوں گے جو محفوظ نہ رہے ہوں۔ اکثر آپس کی گفتگو میں ہم ان کی باتوں کا اعادہ کیا کرتے تھے۔ اسی اہتمام کی بدولت آج خدا کے فضل سے ہزاروں افراد ہیں جو ان کی احادیث کے عالم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انسان کے عام فہم دائرے سے باہر بات نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے اور رہتی دنیا تک کل عالم انسانیت کی ہدایت اور رہبری پر مامور تھے۔ ان کی گفتگو میں، ان کے عمل میں، ان کے احکامات اور تعلیمات میں ابہام ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کے بعد منشاء الہی کی مزید توضیح کے لیے کوئی اور پیغام نہیں آیا تھا۔ ایک روز سرور کائنات اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ میں حجرہ مبارک کے باہر اپنے کرتے کے دامن کو پیوند لگا رہا تھا کہ انصاری خاتون زینب آئیں اور مجھ سے کہا، حضور سے یہ دریافت کر دو کہ میں اپنا صدقہ اپنے دیور کے یتیم بچوں کو دے سکتی ہوں یا نہیں۔ میں اندر جانے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک اور خاتون تشریف لے آئیں۔ اتفاق سے ان کا نام بھی زینب ہی تھا، عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ مزید اتفاق یہ کہ وہ بھی وہی مسئلہ دریافت کرنا چاہتی تھیں، وہ بھی اپنے صدقہ اپنے کسی غریب عزیز کو دینا چاہتی تھیں۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواتین کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، وہ کون عورتیں ہیں؟ میں نے عرض کی، عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب اور دوسری زینب انصاریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ صدقہ دینا درست ہے۔ ان خواتین کو بتا دو کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ روزمرہ زندگی میں آپ نے اپنے لیے مساوات پسند کی، کسی اعزازی سلوک کی نہ تمنا کی نہ اجازت، نہ مجالس میں نمایاں مقام پر تشریف رکھتے، نہ یہ چاہا کہ لوگ ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں یا ان کے لیے آقاؤں اور سرداروں جیسے القاب احترام استعمال کریں۔ کوئی غیر اگر ہماری مجلس میں آ جاتا تو اسے پوچھنا پڑتا کہ آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو ان کو یہی صورتحال پیش آئی۔
کوئی مجھے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ وحی کے علاوہ میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جسے حدود بشریت سے ماورا قرار دیا جا سکے یا جسے معجزہ کہہ سکیں، لیکن اتنی ساری بشری خوبیوں کا جن میں سے ہر ایک خوبی بشری امکانات کے آخری حد تھی، ایک ذات میں یکجا ہو جانا بجائے خود ایک معجزہ تھا۔ ان کی یہ کاملیت سمجھ میں آنے کے باوجود ایک ایسا کرشمہ تھی کہ انسان دیکھے اور دیکھتا ہی رہے، سوچے تو سوچتا ہی جائے مگر اس کی رفتوں کو نہ پا سکے۔ وہ معجزہ تو نہیں تھے لیکن ایک پیش بہا نعمت ضرور تھے۔ ان کو دیکھتے ہی بے ساختہ منہ سے نکلتا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ زندگی اور اس کی یادیں۔ ایک ضعیف آدمی کا سب کچھ یہی ہوتا ہے۔ میں اپنی ذات میں تو نہ پہلے کبھی کچھ تھا نہ آج ہوں۔ میرا کوئی ذاتی اعزاز نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے صرف میرے دوستوں کے حوالے سے یاد کریں۔ کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ بلال کون تھا تو اسے صرف یہ بتا دیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا۔ میں نے ایسے وقتوں میں زندگی گزاری ہے جو اس کائنات کا بہترین دور تھا، کیونکہ اس دور میں اللہ کا آخری نبی اس دنیا میں رونق افزا تھا۔ آئندہ کسی کو یہ سنہری دور نصیب نہیں ہوگا، لیکن اس دور کی عظمتوں کی شہادت ہر شخص کے پاس پہنچے گی۔ کوئی مجھے یہ اعزاز بھی نہ دے کہ میں بہت اچھا مؤذن تھا۔ ایک دفعہ تو میری غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کی نماز قضا ہو گئی۔ تبوک کا سفر تھا۔ ایک مقام پر رات زیادہ ہو گئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہاں قیام کا حکم ہو جائے تو مناسب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں نیند ہمیں نماز فجر سے نہ غافل کر دے۔ مجھے اپنی شب بیداری پر بڑا اعتماد تھا۔ میں نے سب کو صبح وقت میں جگانے کا ذمہ لے لیا۔ پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ مجھے راتوں کو جاگنے کی عادت تھی۔ اسی رات مزید احتیاط کے لیے میں کجاوے پر ہی ٹیک لگائے آسمان پر پھیلے ستاروں کو تکتا رہا جو اس رات معمول سے زیادہ روشن تھے۔ ستاروں کی گردش مجھے پل پل کی خبر دے رہی تھی کہ اب اذان سحر میں کتنا وقت رہ گیا ہے۔ میں اپنے فرض کی ادائیگی سے مطمئن تھا، مگر اذان کے وقت سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ لگ گئی اور طلوع آفتاب تک نہ کھلی۔ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا، بلال تمہاری ذمہ داری کیا ہوئی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، آج پتہ نہیں کیسی غفلت طاری ہو گئی۔ مسکرا کر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے روحوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب فوراً اذان دو اور سب کو نماز کے لیے جمع کرو۔ میری اذان کے تاثر کی بات بھی جانے دیجیے۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں نے فجر کی اذان دی تو ایک شخص بھی نماز کے لیے نہیں پہنچا۔ میں نے دوبارہ اذان دی، پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا چکے تھے۔ فرمانے لگے، بلال آج نمازیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید سردی کی شدت نے انہیں روک رکھا ہے۔ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سردی کے اثرات کو ان سے دور فرما دے۔ کچھ دیر کے بعد لوگ آ گئے تو جماعت ہوئی۔ نہ میری آواز کی بلندی کام آئی نہ اس کی تاثیر کام آئی تو حضور کی دعا کام آئی۔ یوں بھی میری اذان کا معیار ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا تھا۔ کبھی تیز ہوائیں میری الفاظ مجھے واپس لوٹا دیتی، کبھی صبح کی خنقی کی وجہ سے میرے گلے میں خراش ہو جاتی، کبھی کبوتر مجھے پریشان کرتے۔ صرف یہ یاد رکھیے گا اور اہلیان عرش بھی یہ بات نہ بھولیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فجر کی نماز کے وقت ارشاد فرمایا تھا، میں جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جاؤں گا اور میرے ناقے کی مہار تھامے بلال مجھ سے آگے آگے پیدل چل رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، بلال میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ اپنی آگے سنی ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہارا کون سا عمل ہے جس پر تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ توقع ہے۔ میں خاکسار بھلا کیا جواب دیتا؟
مؤدبانہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایسا عمل تو کوئی نہیں ہے، البتہ دن رات میں نے کوئی وضو ایسا نہیں کیا اور کوئی اذان ایسی نہیں دی جس کے بعد میں نے شکرانے کے 2 نفل نہ ادا کیے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور مجھے دعا دی۔ آج میں اپنے گرد نظر دوڑاتا ہوں، پرانے ساتھیوں میں سے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، اور جو باقی ہیں انہیں بھی مجھ سمیت یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ موت کی آرزو کرنا اچھی بات نہیں، لیکن موت کے لیے تیار رہنا اچھی بات ہے۔ میں نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، زندگی کے ایک دن کا، ایک پل کا بھی افسوس نہیں، اس دن کا بھی نہیں جب میں گرم چٹانوں کے نیچے دم توڑ رہا تھا۔ میں اپنے لاغر بدن پر، اپنی طویل قد پر خوش ہوں، اپنے گھنے خمدار بالوں پر، اپنے جسم کی رنگت پر خوش ہوں کہ افریقی نژاد ہوں۔ یہ رنگت، یہ ہیت میری پہچان ہے۔ میں خوش ہوں کہ میں اس دن 1000 مجاہدین میں شامل تھا جنہیں سینکڑوں سال پہلے کتاب استثناء کی پیشن گوئی میں قدوسی کہہ کر پکارا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ میں خوش ہوں کہ میں ہوں۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا امیہ کا زر خرید غلام، اور ابن خلف کہتا تھا کہ مردہ انسانی جسم خود اپنی ہی اصل حالت پر واپس نہیں آ سکتا۔